نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو کچھ مجذوب صوفیہ نے مدہوشی کے عالم میں، سکر کے عالم میں یہ کہا کہ مخلوقات اور خالق ایک ہی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا مظہر ہونے کی وجہ سے نظر آنا ہی بند ہو گئی تھی۔ یعنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہوتے تھے، ان کی صفات ہی نظر آ رہی ہوتی تھیں، بس وہ اپنی اس نظر سے دھوکہ کھا گئے اور ذہنی حالت کیونکہ ان کی کمزور ہو گئی تھی، مدہوش ہو گئے تھے اس حسن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ما سوا نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ تو ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن یہ غلط فہمی اس مدہوشی کی حالت میں تھی۔ دیکھیں، صفات کا مظہر ہونے سے یعنی صفات کی ریفلیکشن ہونے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ جن دو چیزوں میں صفات جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں، جیسے انسان بھی سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی وجود کا حصہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ان میں صفات شیئر ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دو الگ الگ جسم ہیں، دو الگ الگ وجود ہیں۔ اور پھر مخلوق کی صفات تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کامل بھی نہیں ہے، اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وحدت الوجود کی غلط تشریح کی وجہ سے، غلط تشریح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور مخلوق کا وجود ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں، اس سے نہ صرف عقیدہ خراب ہوتا ہے، شرک پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سے اعمال کو بھی لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو عارف باللہ ہے اس کے لیے جائز ہے کہ نامحرم کو دیکھ لے، کیونکہ وہ نامحرم کے حسن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جھلک دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بات کا۔ تو یہ ایک عجیب سا جواز کریٹ کر لیا گیا نامحرم کو دیکھنے کے لیے، جبکہ اس کی تردید قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی ہے۔ قرآن شریف میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور آیت نمبر 31 میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہاں پہ مرد اور عورت دونوں کو کہا گیا کہ نامحرم کو مت دیکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو عارف باللہ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، انہیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی تصدیق ان حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے مگر دوسری کی اجازت نہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کر لو۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ نابینا نہیں ہے، نہ وہ ہم کو دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ مطلب کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ تو یہاں مطلب کیا ہوا کہ وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے مگر تم تو ان کو دیکھو گی۔ تو عورتوں کو بھی منع ہے نامحرم مردوں کو دیکھنا۔ اب ان دونوں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ان سے عشق رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی معرفت اور اس کا عشق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا امہات المومنین سے زیادہ تھا۔ ان سے بڑھ کر عارف اور پاکیزہ خیالات والا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس ان حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھنے سے پرہیز کرے، اور وحدت الوجود کے غلط کانسیپٹ سے اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ تو اس مثال سے ہمارے پر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ وحدت الوجود کی غلط تشریح سے عقائد کی خرابی کے علاوہ احکامات شرعیہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، خالق اور مخلوق کو ایک وجود کا حصہ کہنا قرآن شریف کی روح سے بالکل غلط ہے۔ کس طرح؟ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 11، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو پہلی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ نے کی، دوسری بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، بیچ میں ختم بھی کریں گے، ان کی طرف جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 1 ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے برابر، اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ نہ صرف جو جسم ہے، جو باڈی ہے کائنات کی،
وہ بلکہ جو نان میٹیریل چیزیں ہیں جیسے روشنی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو قرار دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو کائنات کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ کہنا ان کے برابر قرار دینا ہی ہے نا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت ہے 101، بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ وہ آسمان اور زمین کا معجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو بدیع کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیا، نو، جدید، اور عربی زبان کے لفظ بدع سے یہ نکلا گیا ہے جس کا مطلب ہے نئی چیز پیدا کرنا، نئی بات کہنا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نیا بنایا ہے، یعنی پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، نیا تخلیق کیا ہے اس کو۔ تو نئی تخلیق چیز تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا فرمائے جو سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، یعنی پیدا کرنا اور حکم دینا، کائنات کو اپنے حکم کے مطابق چلانا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات عالی کے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، حکومت اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہ باقی رہے گی۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی صورت بھی پہلے موجود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے اس کو نئے سرے سے تخلیق فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ازل سے ہے اور یہ بعد میں بنا ہے۔ دوسری بات، اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی ان جیسا ہے، نہ کوئی ان کی کسی بھی صفت میں شریک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کائنات جو ہے وہ تخلیق شدہ چیز ہے نا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی صفت میں تو کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تیسری بات، مخلوق کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور جو غیر مکلف مخلوق ہے وہ تو اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ مکلف مخلوق یعنی انسان اور شیطان، ان کو اختیار دیا گیا ہے امتحان کے طور پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس اختیار کے استعمال کرنے کے اوپر ان کا حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ تو اب اگر کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہوتی تو اپنے وجود کے حصے کو جزا و سزا دینا یہ ایک بے معنی بات ہو جائے گی۔ پھر چوتھی بات کہ مخلوق فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا نعوذ باللہ یہ حصہ ہوتی تو یہ ختم کیسے ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود اللہ تعالیٰ کا الگ ہے اور کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے تحت ہے لیکن الگ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مخلوق اور خالق میں عبد اور معبود کا رشتہ ہے، عبد اور معبود، مخلوق عبد ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ تو اگر وحدت الوجود کا یہ مطلب لیا جائے کہ خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ عبد اور معبود کا وجود ایک ہی ہے، تو یہ بھی ایک بے معنی بات ہو جائے گی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ الگ ہے اور ساری مخلوقات ایک الگ وجود کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور ان کے حکم کی وجہ سے قائم ہے۔
ہاں، مخلوقات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حسن نظر آتا ہے، سادہ الفاظ میں اگر ہم کہہ لیں تو وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس حسن کو دیکھیں مخلوق کے اندر، اللہ تعالیٰ کا جو حسن ظاہر ہو رہا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں۔ لیکن ناسمجھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کے حسن کو مخلوق کی ذاتی خوبی سمجھ کر اسی پر عاشق ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا، جس کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، یعنی ان کو اتنی بھی معرفت حاصل نہیں ہے کہ اللہ ہمارے رب ہے اور انہیں ان کی طرف جانا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں۔ یعنی جب ان کو یہ معرفت نہیں تھی تو وہ بس دنیا کو ہی اصل سمجھے، اسی کے حسن میں غرق ہو گئے اور اسی میں جی لگا کے بیٹھ گئے، اور یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ تو دوزخ سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے یعنی نشانیوں سے غافل نہ رہنا ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا تھا نا کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانا اور مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل نصیب فرما دے، یہی ہماری بقا کا، اور نہ صرف بقا کا بلکہ عظیم ترقی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں یہ ترقی اپنی طرف بڑھنے کی۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔